السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ خوشبو سے متعلق پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبو سے متعلق معمول مبارک۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ عطر لگاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، عطر لگاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کا اکرام کرو، اکرام کا افضل طریقہ خوشبو پیش کرنا ہے کہ اس میں کوئی تکلیف اور بوجھ نہیں۔ مجمع الزوائد۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مشک اور عود کی خوشبو کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ابو حمزہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عطر دان تھا جسے مرکب عطر یعنی ملی ہوئی عطریں تھیں، اس میں سے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ بہقی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عمدہ خوشبو لگاتی تھی اور اس خوشبو کی چمک کو میں آپ کے سر اور داڑھی پر دیکھتی تھی۔ بخاری شریف۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ملائکہ معطر آدمی سے محبت کرتے ہیں اور شیاطین اس سے نفرت کرتے ہیں۔ زاد المعاد۔ انہیں پاک روحوں کو طیب بو ہی پسند ہوتی ہے اور ارواح خبیثہ کو خبیث بو ہی پسند ہوتی ہے۔ ہر روح اپنی پسند کی طرف مائل ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے خوشبو استعمال کرتے، جبکہ بدن مبارک سے بھی خوشبو مہکتی تھی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر ہوتا، بعد میں گزرنے والے لوگ اس گلی کو خوشبو سے مہکتا ہوا پا کر سمجھ جاتے کہ ابھی اس راہ سے آپ علیہ السلام کو گزر ہوا ہے۔ مشکوٰۃ شریف۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا ہدیہ خندہ پیشانی سے قبول فرماتے اور خوشبو واپس کرنے کو ناپسند فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں واپس نہ کرو، دودھ، خوشبو، تکیہ۔ ایک روایت میں تیل کا بھی ذکر ہے۔ بخاری شریف۔ فضا ساری مہک جاتی تھی، وہ جس راہ سے جاتے، نکلتے جستجو میں جو وہ خوشبو سے پتہ پاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والا بنائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔